اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور تلاوت قرآن۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت پر جنتی 200 سال وجد کی کیفیت میں رہیں گے۔ جب ذرا ٹھیک ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نے اس سے بہتر آواز بھی سنی؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اس سے بہتر آواز نہیں سنی۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں سنواتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے اے میرے محبوب ان بندوں کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھ کر سنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تلاوت قرآن۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ 70 گنا خوش الحانی عطا فرمائیں گے اور اللہ کے محبوب اس خوش الحانی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھیں گے۔ 500 سال جنتیوں کے اوپر وجد کی کیفیت رہے گی۔ پھر جب کچھ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندو تم نے اس سے بھی زیادہ کبھی اچھی آواز سنی؟ وہ کہیں گے اے اللہ کبھی نہیں سنی۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہیں سناتا ہوں۔ چنانچہ اللہ رب العزت سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے سبحان اللہ پروردگار پڑھنے والے ہوں گے اور سورہ رحمان کی تلاوت پڑھ رہے ہوں گے اور جنتی سن رہے ہوں گے۔ کتنا مزہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو تلاوت سنائیں گے تو جنت میں ایک ہوا چلے گی جس سے جنت کے دروازے کھڑکیاں بجیں گے، درختوں میں سے آوازیں آئیں گی، ایسی عجیب آوازیں ہوں گی، دھنیں ہوں گی، سر ہوں گے کہ جنتی ان دھنوں اور سروں کی وجہ سے عجیب نشے کے عالم میں ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر لذتیں عطا فرمائیں گے بالا آخر جب جنتی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو چکے ہوں گے پھر اللہ رب العزت اپنے حجاب کو اپنے اوپر سے جو اپنی صفات کا حجاب ہے پردے ہیں ان کو ہٹا دیں گے اور اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ وہ دیدار کیسے ہوگا؟ بے جہت ہوگا، بے کیفیت ہوگا، بے شبہ ہوگا، بے مثال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم راتوں کو میری یاد میں جاگتے تھے، تم دنوں کو میری محبت میں نیک عمل میں لگے رہتے تھے، تمہیں لوگ برائی کی طرف بلاتے تھے مگر تم میری محبت کی وجہ سے برائی سے بچتے تھے، تمہاری نگاہیں جھکی رہتی تھی، تم اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھتے تھے، تم کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، تمہارے دل میں میرے دیدار کا شوق تھا، میری ملاقات کی تمنا تھی، تم نے برے دوستوں کو چھوڑ دیا، برے کاموں کو چھوڑ دیا، تم نے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، تم میری محبت میں زندگی گزارتے تھے میرے بندو تم نے میرے حسن و جمال کو دیکھنا پسند کیا، آج میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرماتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ دیدار ایسا ہوگا کہ جنت میں نور کی ایک بارش ہوگی اور وہ بارش جنتیوں کے کپڑوں اور چہروں پر پہنچے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آندھی آتی ہے تو باہر جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہروں پر مٹی کی تہ آ جاتی ہے، اسی طرح یہ نور کی آندھی ہوگی، جنتیوں کے چہروں پر نور کی ایک تہ آ جائے گی اور ان کا حسن اتنا بڑھ جائے گا کہ جب وہ کئی سال تک اللہ تعالیٰ کے حسن کی لذت کو لیں گے، مزے لیں گے اور بالآخر واپس لوٹیں گے، ان کا حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اب جنتی مخلوق 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کے حسن کو دیکھتی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جنتیوں کو حکم ہوگا میرے بندو یہ تمہیں میرا پہلی دفعہ دیدار ہوا، اب وقفے وقفے سے ہوتا رہے گا۔ جنتیوں کو جمعہ کے دن ہوگا، کچھ لوگوں کو سال کے بعد ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو روزانہ ہوگا۔ جنت میں جو عزت ہوتی ہے ایک دوسرے کی یا اکرام ہوگا یا مرتبہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے بنے گا۔ اس کو کتنی مرتبہ دیدار ہوتا ہے، جس کو جتنی زیادہ مرتبہ دیدار نصیب ہوگا وہ جنت میں اتنا عزت والا انسان ہوگا۔ اللہ کی طرف سے یہ دیدار کیسا ہوگا سبحان اللہ۔ اندھے شخص کا انعام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اندھا جس کو اللہ نے اندھا پیدا کیا اور اس نے صبر، شکر اور حفاظت کی زندگی گزاری، یہ اندھا جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت اس کو یہ عزت عطا فرمائیں گے کہ یہ ٹکٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کرے گا، کبھی بھی اللہ کا دیدار اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے یہ میرا اور وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کبھی کسی غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اب یہ ہر وقت میرا ہی دیدار کرتا رہے گا۔ تو گویا دیدار کا پیمانہ یہ ہوگا کہ جو غیر محرم کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوگا وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہوگا۔ اس لیے سوچ لیجئے دنیا میں جب کسی مرد نے غیر عورت کے حسن کی طرف محبت کی نظر ڈالی یا عورت نے کسی غیر مرد کی طرف نظر ڈالی، ہر نظر کے بدلے یہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دی جائیں گی۔ سوچئے کتنی بڑی محرومی ہے۔ آج عورتیں بن سنور کر نکلتی ہیں، بازاروں میں بے پردہ نکلتی ہیں،
زیب و زینت کی نمائش کا انجام۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اس لیے بنتی اور سنورتی ہے کہ اس کو غیر محرم مرد دیکھ کر خوش ہو، چاہے اس کا کزن ہو، چاہے اس کا پڑوسی، چاہے کوئی اجنبی ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو عورت اس لیے بنتی سنورتی ہے کہ کوئی غیر محرم مرد اس کی طرف محبت کی نظر ڈالے، اللہ رب العزت اس بننے اور سنورنے کی وجہ سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس عورت کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ یہ چاہتی ہے کہ غیر مرد دیکھے، ایسی عورت کو میں نہیں دیکھوں گا۔ اب سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو جوان لڑکیاں اپنے آپ کو بنا سنوا کر کیے جاتی ہیں، غیر مرد دیکھیں گے کہ گویا یہ اللہ کی محبت بھری نظروں سے محروم ہو جائیں گی۔ اس لیے جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں، حجاب پہنتی ہیں، یہ نیک بچیاں ہیں، یہ اچھی بچیاں ہیں، خوش نصیب ہیں، یہ اپنے آپ کو غیر محرم سے بچاتی ہیں۔ اس کے بدلے قیامت کے دن اللہ ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے۔ دنیا کے مردوں کی کمینی نگاہیں آپ کو اپنے جسم پر ڈلوانی چاہتی ہیں یا اللہ رب العزت کی پاک نظریں ڈلوانا چاہتی ہیں؟ دنیا کی یہ لذتیں تھوڑے وقت کی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں آخرت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے اور اپنی محبت کی نظروں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ وہ کتنا بدنصیب انسان ہے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ کی محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تو سوچے پھر انسان نے کیا کمایا اور کیا زندگی گزاری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں پردے کا خیال رکھیں، مرد عورتوں کی طرف نگاہوں سے پرہیز کریں، عورتیں مردوں کی طرف نگاہوں سے پرہیز کریں، عورتیں بننے سنورنے اور اپنے خاوند کے لیے جو شریعت نے اجازت دی ہے، یا پھر اپنے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ میں چاہتی ہوں قیامت کے دن میرا مالک مجھے محبت کی نظر سے دیکھ لے۔ اس لیے پردہ اور بچوں کو دوسری ان کی ہم عمر بچیاں مذاق کریں اور کہیں کہ تم تو پردے میں یوں نظر آتی ہو، تم پردے میں یوں لگتی ہو، ان کے ساتھ مذاق کریں، یہ اپنے دل کو بتا دیں کہ یہ بھلا مذاق کرتی رہیں، مگر میں چاہتی ہوں میں غیر محرم سے اپنے آپ کو بچاؤں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت محبت کی نظر سے مجھے دیکھیں۔ یہی میری کامیابی ہوگی اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے، جس لیے میں نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا اور قیامت کے دن اللہ کی محبت کی نظر پڑ گئی اور وہ خوش نصیب عورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید میں جس طرح جنت کے تذکرے کیے، اللہ تعالیٰ یہ اپنی پسندیدہ جگہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔